ہم دنیا میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں یاد رہ جاتے ہیں، ان کی شخصیت جاذب نظر ہوتی ہے، ان کی یہ ایک یادگار شخصیت ہوتی ہے۔ اس کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہت امیر ہوتے ہیں یا بہت مہنگے کپڑے پہنتے ہیں یا بہت اچھا سب کچھ کرتے ہیں، بلکہ ان کی گفتگو بھی بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے ہمیں وہ کبھی دوبارہ مل جائیں، ان سے ہمارا واسطہ دوبارہ پڑے تاکہ ہم ان سے بات کریں، ان سے مل کے بیٹھیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے بھی ہوں، آپ کا جی نہیں چاہتا ان سے بات کرنے کو۔ تو یہ جو شخصیات ہوتی ہیں، کچھ پر اثر شخصیات ہوتی ہیں اور کچھ بے معنی سی ہوتی ہیں کہ ان کی وجود، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ پر اثر شخصیت کیسی ہوتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی اپنی بڑائیاں بیان کر کے دوسروں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی کچھ بھی نہیں ہوتے، ایسے ہی بڑکے مارے ہوتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہر چیز اپنے ہونے کا ثبوت دیتی ہے، جیسے ایک چھوٹا سا ذرہ آنکھ پھوڑ کر اپنے ہونے کا ثبوت دے سکتا ہے۔ کوئی ذرہ آنکھ میں پھنس جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ پھنسا ہوا ہے۔ اسی طرح ہر چیز اپنی موجودگی کا اظہار کرتی ہے اور انسان اپنی شخصیت سے اپنی موجودگی کا اظہار کرتا ہے۔ انسان کی شخصیت کا اس کی بات چیت اور انداز و اطوار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ بہت سے لوگ اچھا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اچھے انداز میں پیش نہیں کر پاتے، جبکہ بہت سے لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے، بالکل کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت کچھ پروو کر جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اچھا پیش کرنا جانتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھے بن کر دوسروں کے سامنے ظاہری طور پہ اچھے ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھے انداز میں پیش کرنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے۔ جن کو یہ آرٹ آتا ہوتا ہے، ان کی پوزیشن دوسروں سے بہتر ہوتی ہے۔ اس دنیا میں قیادت کی مختلف اقسام ہیں، ان اقسام میں سب سے بہترین لیول متاثر کن قیادت ہے جو متاثر کن شخصیت سے ممکن ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ پروو کرنے کے چکروں میں زیرو کر دیتے ہیں۔ متاثر کن پرقیادت پر اثر شخصیت سے بنتی ہے۔ انسان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو اس کی سوچ ہے، اور سوچ مثبت ہو تو شخصیت بھی مثبت ہوتی ہے، اگر سوچ منفی ہو تو شخصیت بھی منفی ہوتی ہے۔ اگر سوچ کا بیج نہ ہو تو بہترین انسان ہونے کے باوجود بندہ صفر ہوتا ہے۔ یعنی کہ بہترین انسان ہونے کے باوجود آپ کی بہترین ہے، لیکن آپ بات چیت بہترین نہیں کر رہے ہو تو کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ بہترین انسان ہو۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ جو انسان اپنے خیالات کے اس میں چلتا ہے، سوچوں کے پر عمل کرتا ہے، تو جس کی سوچیں بہترین ہوتی ہیں وہ بہترین بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بدھا کہتا ہے، تم وہی ہو جو تمہاری سوچیں ہیں۔ واصف علی واصف بھی کہتے ہیں، ایک مشہور مصنف، جو تمہارا خیال ہے وہی تمہارا حال ہے۔ کہ جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، وہی آپ ہوتے ہو۔ دنیا کی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے نام ہیں، انہیں شہرت اپنے کسی نظریے سے ملی ہے۔ کہ انسان کا نظریہ کیا ہے، وہ کس پہ عمل کر رہا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں نے اچھے کام، اچھائی کا بدلہ اچھا ملتا ہے تو وہ اچھے کام ہی کرے گا۔ اصل میں وہ کسی سوچ کا نام ہوتے ہیں۔ سقراط کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ زہر کا پیالہ پیتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے، میں تو مر رہا ہوں لیکن میری سوچ کبھی نہیں مر سکتی۔ اسی طرح جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میری سوچ نہیں مر سکتی، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کہ انسان کی سوچ کبھی بھی نہیں مرتی۔ آپ چاہے تھوڑی زندگی گزارو، آپ اگر اچھا کام کر کے جاتے ہو، اچھا ڈلیور کرتے ہو، آپ نے اچھے پر عمل کیا ہے، تو آپ کا آئندہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہوگا۔ یہ دنیا صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتی، یہ آگے بھی چلتی ہے، یہ قبر میں بھی چلتی ہے، یہ حشر میں بھی چلے گی، یہ جنت اور جہنم کی شکل میں آگے آئے گی۔ تو جو انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ انسان کا کام ہوتا ہے، اور جو کام ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت ہوتی ہے۔
اور جو جس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی سوچ اچھی ہے وہ اچھے کام ہی کرتا ہے اور وہ اچھائی پر ہی قائم رہتا ہے۔ سوچ ایک سے دوسرے تک اور بالآخر نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے اور افکار تازہ سے نمو پاتی ہے۔ اگر افکار تازہ نہ ہوں تو زندگی ایسے تالاب کی مانند ہو جاتی ہے جہاں پانی عرصہ دراز تک رکا رہنے سے بدبودار ہو جاتا ہے۔ جس طرح پانی رکا رہے تو سرانت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کو بھی آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے سوچ کو بہترین بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بہترین سوچ جو ہوتی ہے یہ ہی انسان دوسرے لوگوں سے منفرد کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض خاندان اس قسم کے ہوتے ہیں، بعض اس قسم کے ہوتے ہیں، ان کو لیبل لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ خاندان جو ہے یہ بڑا ہے، اس کے لوگوں میں یہ خامی نہیں پائی جاتی، اور اسی طرح کچھ خاندانوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ ان میں یہ خامی پائی جاتی ہے، آپ جو کچھ مرضی کر لیں ان کی وہ چینج نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ کسی بادشاہ نے کسی لڑکی سے شادی کی تھی، لیکن اس میں کچھ ایسی خامیاں بادشاہ نے دیکھی کہ وہ حیران رہ گیا، اور پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ یہ فقیروں کے خاندانوں سے ہے، کہ بیسیکلی یہ بے شک یہاں پہ رہی بڑی ہوئی، سارا کچھ ہوا، پرورش بہترین ہوئی، لیکن جو اس کی نیچر پیچھے سے کہیں چلی آ رہی تھی وہ قائم رہی تھی۔ تو بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی، اور جب کلیئر کروایا کہ پتہ کرو یہ کس خاندان سے تعلق رکھ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی جو پیچھے بیک جا رہی ہے وہ فقیروں کے خاندان میں ہے، اور یہ خاندان کی خاندانی خصوصیت اس میں ہے، اور اتنی بہترین تربیت کے باوجود یہ ختم نہیں ہو سکی اس کی یہ خامی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض خاندانوں کی خصوصیات بھی بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں۔ پر اثر شخصیت کو اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے۔ خود پر اعتماد ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بدھا نے کہا تھا کہ جس نے خود پر اعتماد کیا زمانہ اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ خاندان بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے خاندان ہونے پہ اعتماد ہوتا ہے، اور ان کی روایات میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرتے تو وہ واقعی وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ پر اثر شخصیت کا اپنی ذات پر بھی پختہ یقین ہوتا ہے۔ جو شخص یقین کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے منزلیں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ ولیم جیمز کا کہنا ہے کہ ہماری زندگی میں یقین کا بہت زیادہ کردار ہے، کیونکہ یقین سے نتائج بنتے ہیں۔ اکثر انسان کو ہر چیز پر یقین ہوتا ہے لیکن اسے خود پر یقین نہیں ہوتا۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہر چیز پہ یقین ہوگا کہ سائنٹیفکلی ایسے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے، ہمارا کیمرہ یہ بتا رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے، ہمارا ریسرچ یہ بتا رہا ہے، اتنے سالوں کی ریسرچ یہ بتا رہی ہے، لیکن انہیں خود پر یقین نہیں ہوتا، اور اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ جو ہے جو میں کام کر رہا ہوں اس کا الٹیمیٹ کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یقین جو ہوتا ہے وہ ڈواڈول ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنے پر یقین نہیں ہوتا، اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا صلہ دے گا۔ کچھ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں نتیجہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ انہیں نتیجہ کہاں سے ملنا ہے؟ اگر ان کا کسی ذات پہ اعتماد ہے تو ان کو یقین ہونا چاہیے کہ جو محنت آج ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ وہ ذات ہمیں دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے کا یہی تو انسان کو فائدہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک طرف سے نہیں تو دوسری طرف سے فائدہ دے دیتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہمیں یہ، لیکن وہی کام آپ کے دوسرے کام کو کتنا راہ ہموار کر کے بہترین بنا رہا ہوتا ہے یہ آپ کو اس وقت پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت چیزوں کا صلہ بعد میں دے دیتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے اس کام میں اندیر نہیں ہوتی۔ ہر انسان میں ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے جو یقین پیدا کرے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور ایسی ذات کون سی ہے جو انسان کو یقین دلائے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کا یقین اس وقت متاثر ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، جب وہ کسی سے متاثر ہوتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے، کیونکہ انسان کچھ تو دوسروں سے متاثر ہوتا ہے، تو کسی ایسی ذات سے کیوں نہ متاثر ہوا جائے جو کہ بہت پر اثر ہو۔ اور ایسی ذات کون سی ہے جس کو جو اتنی پر اثر ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ذات کو کہا ہے کہ اس کو عملی نمونہ بناؤ اپنی زندگی کے لیے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔
پر اثر شخصیت فیصلہ ساز ہوتی ہے۔ لمحہ موجود میں بندہ جس حال میں ہوتا ہے وہ ماضی کے فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر فیصلے درست رہے ہوں تو مطمئن اور خوشحال ہوتا ہے، اور غلط ہوں تو پریشان ہو جاتا ہے۔ ماضی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اگر کوئی نقصان اٹھا رہا ہے تو اسے ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس کے فیصلے شعوری تھے یا لاشعوری تھے، کسی کی ہاں میں ہاں ملائی گئی تھی، یا کسی کی بات سن کے اس پر عمل کر کے آپ نے نقصان اٹھایا۔ بہت سے لوگوں کے پاس اپنی قوت فیصلہ اسٹرانگ نہیں ہوتی، انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط۔ دیکھیں، پراثر شخصیت اسی وقت بنے گی جب آپ کو غلط اور صحیح کا بالکل کلیئر کٹ پتا ہوگا۔ اور یہ چیز کون بتا رہا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے۔ جب آپ نے اس ذات پہ بھروسہ کر لیا تو آپ کی شخصیت بہت بہترین شخصیت ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی قوت فیصلہ کمزور نہیں ہو سکتی۔ آپ کو خدا نے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، ان کاموں کو نہیں کرنا، تو آپ کی زندگی میں وہ کام ہے ہی مائنس۔ اب اس میں تذبذب کا تو، شک و شبے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی شخصیت کی خرابی کا سبب بن سکے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس قوت فیصلہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے زندگی میں بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی عمر بہت ہو جاتی ہے لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، اور نہ وہ بر وقت فیصلہ کر سکتے ہیں بہت سے کاموں میں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی کوستے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی کوستے رہیں گے۔ اس کی ایک بہت بہترین مثال ہے کہ ایک دفعہ چند شیروں کو جنگل سے اٹھا کر پنجروں میں ڈال دیا گیا، وہیں پر ان کی افزائش کا سامان کیا گیا، ان کے بچے بھی وہیں پیدا ہوئے، جوان ہوئے۔ تو جب وہ بچے جوان ہوئے، انہیں جنگل میں چھوڑ دیا گیا، تو 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ ان کو جنگلی کتوں نے کھا لیا ہے۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ پنجرے کی قید نے ان سے شکار کی صلاحیت چھین لی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی کو شکار کرتے دیکھا ہی نہیں تھا، ان کو ہر چیز پریپیئر ملتی رہی ہے۔ اگر انہوں نے جنگل میں ٹائم گزارا ہوتا، شکار کرتے دیکھا ہوتا، تو ان کو شکار کرنے کی عادت ہوتی، ان کو اپنا دفاع کرنا آتا ہوتا۔ آج ایسا ہی بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لاڈ پیار کی وجہ سے ان کی قوت فیصلہ بہت کمزور ہو جاتی ہے، وہ زندگی میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جب زندگی میں فیصلے کا وقت آتا ہے تو وہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، انہی کی رائے پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قوت فیصلہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ پراثر شخصیت نہیں بن پاتے، کیونکہ انہیں خود پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہوتی ہے قوت فیصلہ بھی کے بعد بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کے بعد اہم کردار ادا کرتا ہے انداز و اطوار، کہ کیا طریقہ ہے انسان کا۔ جو انداز و اطوار ہیں وہ انسان کی شخصیت کو پر اثر بناتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ کھانا پینا سب سے اہم ہے۔ ہمارے مذہب میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ آج اگر ریسرچ کریں، ریسرچ دیکھیں، سائنٹیفکلی دیکھیں، تو ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، ایک دایاں اور دوسرا بایاں۔ دایاں حصہ مثبت ہوتا ہے جبکہ بایاں حصہ منفی ہوتا ہے۔ آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہمارے دماغ کا مثبت حصہ زیادہ تر حرکت کرتا ہے جب سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے، سیدھے ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے سے دماغ کی مثبت توانائی غذا پر اثر انداز ہو جاتی ہے، جو جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ بائیں ہاتھ سے بھی کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے، غیر مہذب طریقہ ہے، صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے اور تہذیب سے کھانے میں شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو اگر ایک انسان بہت پلیٹ بھر کر بد تہذیبی سے کھا رہا ہو تو وہ دیکھنے والے کو بھی برا لگ رہا ہوتا ہے۔ طبیعت کے مطابق بہترین طریقے سے، اچھے انداز سے کھانا، مناسب طریقے سے کھانا شخصیت کو پر اثر بناتی ہیں۔ اسی طرح باقی صفائی ستھرائی، اچھا لباس، صاف ستھرا لباس، اچھے سے مراد مہنگا کبھی بھی نہیں ہوتا، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ شخصیت کو پر اثر بنانے میں صاف ستھرا لباس اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن آج کل جس طرح فیشن، عجیب و غریب لباس پہن کے فیشن کا نام دے کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مہذب لگ رہے ہیں، وہ مہذب بالکل نہیں لگ رہے ہوتے، وہ غیر مہذب ہی لگ رہے ہوتے ہیں۔
और ना ही वो पुरअसर शख्सियत की अलामत है। वो तो एक अजीब सी शख्सियत बन जाती है जिसमें कोई लगता है कि तहजीब नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है इस शख्सियत में, और उस लिबास को नाम दिया जाए कि हमारी शख्सियत बेहतरीन बन रही है, तो वो बेहतरीन शख्सियत नहीं बनाता। साफ सुथरा लिबास और बेशक सादा हो लेकिन खूबसूरत हो, अच्छे तरीके से मलबूस हो। खूबसूरत और साफ सुथरा लिबास शख्सियत को पुरकशिश बनाता है, उसके लिए महंगा कभी होना जरूरी नहीं होता, ना ही। और इसी तरह अच्छी गुफ्तार, अच्छी चाल, अच्छे अल्फाज, अच्छा उठने, अच्छे तरीके से उठना बैठना, अच्छे तरीके से चाल ढाल, अच्छी चाल ढाल जो होती है वो आपकी शख्सियत को पुरअसर बनाती है। और भी सारी चीजें वही पुरअसर बनाती हैं। अगर एक इंसान अच्छे अंदाज से रहता है तो ये सारी चीज़ें उसकी शख्सियत को पुरअसर बनाती हैं। अगर ये नहीं है तो उसकी शख्सियत में कमी बेशी जहाँ भी होगी वो उस पे असरअंदाज होगी। तो पुरअसर शख्सियत के लिए बेहतरीन यही है कि इंसान के सबसे बेहतरीन इंसान की सोच हो। उसकी सोच में अगर देखें, इस्लाम क्यों कहता है बार बार तज़किया, सफाई निस्फ ईमान है। तो सफाई सिर्फ हमारे जिस्म और लिबास की नहीं होती, हमारे ख्यालात की भी होती है। तज़किया हमारे हम बातिन का होता है। जितना इंसान का बातिन पुरकशिश होगा, जो ज़ाहिरी शख्सियत है वो भी उतनी ही पुरकशिश ज़रूर होगी। तो इंसान का अगर बातिन अच्छा नहीं है तो चाहे ऊपर से कितना ही उसको प्लस्तर कर लें, मेकअप कर लें, उसको कुछ नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके अंदर अच्छा नहीं है। अगर एक इंसान का अंदर अच्छा है, उसका बातिन अच्छा है, सच अच्छा किरदार है उसका, तो उसकी शख्सियत में कपड़ों और इन चीज़ों से मैटर कुछ नहीं पड़ता। कोई मेकअप नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, तब भी वो शख्सियत बहुत अच्छी लग रही होती है, साफ-सुथरे और मलबूस में भी। लेकिन अगर एक इंसान के बातिन में अच्छाई नहीं है और उसके चेहरे पे कुदरती तौर पे उसकी शख्सियत पुरकशिश नहीं रहती। तो पुरकशिश शख्सियत के लिए बेहतरीन यही है कि आपका किरदार, आपका बातिन भी स्ट्रॉन्ग हो, उसमें अच्छाइयाँ हों, अच्छे ख़्यालात हों, अच्छाई हर पहलू से आपके बातिन में अगर अच्छाइयाँ होंगी, तो आपकी शख्सियत बहुत पुरकशिश होगी।